یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ تم مردوں سے مقابلہ نہیں کیا کرو کیونکہ ان کو ایک درجہ اوپر میرے رب نے دیا ہے تاکہ وہ تمہاری حفاظت کر سکے، نہ کہ اس لیے کہ تم ان کا مقابلہ کرو۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہیں، موبائل اور انٹرنیٹ کا تنہائی میں غلط استعمال نہ کریں، اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ کہیں قیامت کے دن سب کے سامنے آپ کے مال دکھا نہ دیے جائیں۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ ہمیشہ خود پر یقین رکھیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، جتنا آپ خود پر یقین کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے آگے راستہ خود بخود بنتا جائے گا۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ دل سے معاف کر دینا دنیا کی سب سے بڑی خیرات ہے، اور اللہ کو یہ خیرات سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ دوسروں کو معاف کرتے چلے جاؤ، اللہ آپ کے درجے بلند کرتا چلا جائے گا۔ کسی شہزادے کی کنیز خاص بننے سے بہتر ہے کہ کسی عام انسان کی عزیز خاص بن جاؤ۔ دعا اگر کام نہ آئے تو نظر بھی اتارتی ہے، یہ ماں ہے صاحب، یہ کہاں ہار مانتی ہے۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا، اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا ہوا ہی رکھیں، آمین ثم آمین۔ کچھ دکھ، کچھ درد اور کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے، اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ بے حساب تعریف اس رب کی جو اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت کو ہمارے چہرے سے ظاہر کر دیتا ہے مگر ہمارے گناہوں کو دنیا سے چھپا رکھتا ہے۔ سفر کریں اور کسی کو نہ بتائیں، سچی محبت کی کہانی بسر کریں اور کسی کو نہ بتائیں، خوشی سے رہیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر ماضی دروازے پر دستک دے تو اسے کبھی بھی جواب نہ دیں، کیونکہ اس کے پاس آپ کو بتانے کے لیے کچھ بھی نیا نہیں ہوگا۔ انسان اپنی حیثیت سے نہیں اپنے کردار کی بلندی سے جانا جاتا ہے۔ کئی لوگ صدیوں کی ریاضت کے بعد بھی اپنی شناخت نہیں کروا پاتے، اور کچھ لوگ چند لمحوں میں خود کو امر کر جاتے ہیں۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ کامیابی کی راہوں میں جس کا تذکرہ ضروری ہے وہ ماں ہے جس کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے، جتنی جلدی حادثات فراموش کریں گے اتنا درد بے معنی ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو ضرور دیا کرو جو مستحق ہوتے ہیں مگر مانگتے نہیں۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے دوسروں کو 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، دوسروں کے رویوں سے پریشان ہو کے اپنے خوبصورت لمحات ضائع مت کریں، ایک ایک پل اچھے سے جئیں۔
بھروسے کے بغیر کوئی رشتہ نہیں چل سکتا، نہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ، نہ انسان کا انسان کے ساتھ۔ بغیر اعتماد کے آدمی لنگڑا ہے، یعنی منزل کا پتہ بھی ہوگا لیکن پہنچ نہیں پائے گا یا دیر سے پہنچے گا۔ احسان صرف وہ شخص کرے جس کا اعلیٰ ظرف ہو، کم ظرف تانے دے کر اپنی نیکیاں برباد کرے گا۔ جب انسان اللہ سے رابطے میں ہوتا ہے تب زندگی میں بہار ہوتی ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، بعد میں تمہیں معافی تو مل سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے محبت نہ ملے۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازمی ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ پیر کو پھسلنے دو، عقل کو پھسلنے نہ دو، ورنہ بڑا پچھتاؤ گے۔ امید لگانے کے لیے سب سے بہترین اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ فرشتوں کے بھیس میں یہاں شیطان ہیں لوگ۔